ان کی بدنیتی شامل ہے اس وقت انہوں نے ان کو ریگستان سے یا چولستان سے پیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ آباد کرنا چاہتے ہیں یا کسانوں کو کوئی آباد کرنا چاہتے ہیں یا ہاریوں کو یا کسی چھوٹے کاشتکار کو یہ کوئی زمین دینا چاہتے ہیں یا کسی مزدور کو یا کسی پڑھے لکھے جس نے ایگریکلچر کے اوپر ڈگریاں کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سارا دیکھیں کہ یہ زمین آباد کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا اور پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں۔ پنجاب کے یہ وارث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، پہلے تو وہ منسٹر صاحبہ کا پہلے جو انہوں نے موجودہ اپنی نون لیگ کی قیادت کے بارے میں جو فرمایا اس سے پہلے، میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کا کلپ بھی اٹھا کے چلا لیں، پرانا ان کا پرانا کلپ اٹھا کے چلا لیں، وہی ان کو جواب ہے اور ان کو میں اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، پنجاب کا وارث کون ہے؟ پنجاب کے اندر ایگریکلچر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نہروں کا، کیونکہ وارث اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، گورنر جیلانی سے لے کے آج تک، گورنر جیلانی کے وارث تو ہو سکتے ہیں، پنجاب کے وارث آپ نہیں ہو سکتے۔ ہسٹوریکلی ضیاء الحق کے آپ وارث ہو سکتے ہیں، آپ پنجاب کے وارث نہیں ہیں۔ ہاں، پنجاب کے کسان کو مجھے 1 ایکڑ بتا دیں جو آپ نے کسی زمیندار کاشتکار کو زرعی زمین دی ہو، بکھر میں، میاں والی میں، لیا میں، چولستان میں، کسی عام کاشتکار کو اگر آپ کسی سرمایہ دار کو یا کسی بیوروکریٹ کو دے رہے ہیں تو اس کا پنجاب کا مقدمہ نہیں ہے۔ وہ پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کس نے بیچے؟ کیونکہ آپ 40-50 سال حکمران رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے نہیں بیچے جس کو آپ تانا دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں بیچے۔ جائیں نہر لوئر جہلم جائیں، اپر جہلم جائیں، قصور میں جائیں، ڈی جی خان تک آپ نے ریسٹ ہاؤس اریگیشن کی زمینیں بیچ دی۔ کیا وارث زمینیں بیچتے ہیں یا جائیداد بڑھاتے ہیں؟ آپ خریدار ہو سکتے ہیں، وارث نہیں ہو سکتے۔ آپ بیچنے والے ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پنجاب کا مقدمہ آپ لڑتے ہیں۔ غریبوں کی ایک سہولت ہوتی تھی GTS، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، آپ نے پنجاب میں حکمرانی کی، آپ نے وہ ٹرانسپورٹ بیچ دی اور آج آپ سبسیڈائز میٹرو، سبسیڈائز پیلی بس، نیلی بس، اربوں کی جائیدادیں آپ نے بیچی۔ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کی لاہور میں والوو بس چلتی تھی، 25 پیسے سے لے کے 1 روپیہ اس کا کرایہ ہوتا تھا، پھر 4 روپے، آپ نے اس کی پراپرٹیز بیچ دی، وہ پورا سسٹم بیچ دیا اور آج پھر گورنمنٹ کے ٹیکسز کے پیسوں سے، غریب آدمی کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ پھر سبسیڈائز ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ آپ کی وہ پالیسی ٹھیک تھی یا آپ کی آج کی پالیسی ٹھیک ہے؟ آپ کے آج کے جو جیلی وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے۔ دوسرا، ہم آپ کے اتحادی ہیں، اس کی ہم ایک قیمت دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے اتحادی نہیں، ہمیں سسٹم کے اتحادی ہیں، اس ملک کے اتحادی ہیں، آئین کے اتحادی ہیں، پارلیمانی نظام کے ہم اتحادی ہیں۔ ہم نظام چلانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے جو آپ نے بڑی بڑی ڈاکٹرائن کے ذریعے کیا اور پھر آج آپ تانا دیتے ہیں۔ اگر آپ مراد علی شاہ کو یا پیپلز پارٹی کو تانا دیتے ہیں تو آپ مجھے اس جیسا صحت کا نظام دکھا دیں۔ آپ نے تو پنجاب میں BHU، بیسک ہیلتھ یونٹ، جو جنیجو صاحب کا منصوبہ تھا، آپ نے اس پہ اربوں روپے پہلے رینوویشن پہ لگائے، رینوویشن پہ اربوں روپے لگائے، رینوویٹ کر کے پھر پرائیویٹ سورس پرائیویٹائز کر دیے تاکہ غریب کا علاج نہ ہو۔ دوسرا، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں، پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، غریب آدمی کا بچہ صرف سرکاری سکول میں پڑھتا تھا، پرائیویٹ سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ سرکاری سکول آپ نے آج پرائیویٹائز کرنے شروع کر دیے۔ کیا وارث سکول بیچتا ہے، ہسپتال بیچتا ہے، اریگیشن کی زمینیں بیچتا ہے، اپنی ٹرانسپورٹ میں؟ آپ نے گھر کے برتن بیچنے والا وارث نہیں ہوتا، وہ تو ڈانگ ٹپاؤ ٹھگ ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا۔ وہ وارث وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کا سوچے، جو آج سے 100 سال بعد کا سوچے۔ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسلام آباد ہے۔ میرے آپ سے چند سوالات ہیں۔ ریاض پیرزادہ صاحب آپ کے منسٹر ہیں، آپ کی حکومت میں وزیر ہیں، ان کی اسمبلی کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھاولپور میں، ڈی جی خان میں، چولستان میں پانی کے اوپر پیرزادہ صاحب کی سپیچ اٹھا لیں، آپ کی کیبنٹ کے وزیر ہیں۔ اسی سپیچ کا آج آپ جواب دے دیں، ہم آپ سے معذرت کر لیں گے۔ دوسرا،
یہ راول ڈیم ہے, آپ صحافی بھائی جا کے دیکھیں. میں پہلے تو صحافیوں کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے اس ریسٹ ہاؤس میں جا کر دکھائیں. یہ راول ڈیم کے اوپر پنجاب حکومت کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے, 1 ارب روپیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر, 1 ارب روپیہ. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لگا رہا, پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے, کوئی ہائی وے سنا ہے لگا رہا ہے, CNW پنجاب. پہلے تو میں جو کل ایک سٹوری میرے ایک صحافی نے بھائی نے ایک کسی بڑے اخبار میں لکھی ہے, 1 پیج سٹوری, 1 پیج پہ ہے صاحب, ان 1 پیج والے مافیا کو میرا چیلنج ہے, آپ اس ریسٹ ہاؤس کا وزٹ کر کے تو دکھائیں, کیونکہ بغض پیپل پارٹی میں تو پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو, صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں, کینال کی وجہ سے, دوسروں کی وجہ سے. ملک اس وقت کرائسس میں ہے, دہشت گردی ہمارا بڑا ایشو ہے. کسان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج بمپر کراپس ہوئی ہے کسان کی, گندم کی. آپ اگر اس ملک سے اتنے مخلص ہیں تو جو 35 لاکھ ٹن نگران حکومت میں امپورٹ ہوئی, اس کی انکوائری کبھی سامنے لے آئیں اور ان کو کٹیڑے میں کھڑا کریں. جو ذمہ دار کسان دشمن, آلریڈی ہماری بمپر کراپ تھی, آپ نے 35 لاکھ ٹن پھر اور امپورٹ کی, اور اس کا ذرا کیلکولیٹر سے حساب لگائیں, 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا فراڈ, وہ کیا گیا 1700 ارب. پتہ نہیں کون کون اس میں حصے دار ہے, پتہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں کمزور ہوں, میں بتا نہیں سکتا. جو تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جن کی حکومتیں ہیں, وہ بتا دیں پبلک کو, انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں. اور آج جو کسان کی, اس وقت جو کسان ہر سراپا احتجاج ہے, 1106 بلین اس کو نقصان ہو رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے. 24 ملین ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی, گندم ہوئی, اور پروڈکشن 31.6 ملین ٹن. یہ سرکاری فگر ہے, یہ میں آپ کو دوں گا. اس کے مطابق ہماری کراپس ہوئی ہیں. اور آج کا 2000 جو ریٹ ہے کسان کو مل رہا, جو اس کا خرچہ ہوا ہے, جو DAP کی قیمت ہے, جو یوریا کی قیمت ہے, جو ساری ہے, وہ خرچہ لگا لیں, 34 سے 35 ہزار روپیہ پر ایکڑ نقصان ہوتا ہے. اور یہ 1106 بلین کا کسان کو نقصان ہے. میری ان جیلی وارثوں سے, ان ضیاء الحق کے وارثوں سے یہ گزارش ہے کہ کسان آئے ڈیبیٹ کریں. آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی, صوبوں میں بھی. آپ سندھ کے حساب مانگتے ہیں, سندھ جیسا ہاسپٹل دکھا دیں. تھار میں جس طرح سندھ پیپل پارٹی نے تھار جس طرح آباد کیا ہے, آپ اس طرح چولستان آباد کریں نا. اور آپ وہاں بھی کسی لیڈیز کو ٹرک ڈرائیور دکھائیں, کسی عورتوں کو امپاورمنٹ کریں کہ وہ بھی ٹرک چولستان میں چلائیں. چولستان میں تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں عام آدمی چکر بھی نہیں لگا سکتا, شکار تو دور کی بات ہے, عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ صوبوں کو نہ لڑائیں اشرافیہ کے لیے, آپس میں عوام میں نفرتیں پیدا نہ کریں سرمایہ داروں کے لیے. یہی ہماری گزارش ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں, ہمارے سے موازنہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے تو گندم کا جو ریٹ DG خان سے لے کر گلگت بلتستان تک, پیپلز پارٹی نے ایک تیل کا ریٹ, ایک گندم کا ریٹ کیا ہے. یہ ہوتی ہیں پالیسیز. پیپلز پارٹی نے کبھی ملک بیچا نہیں, ملک بچایا ہے. بیچنے والوں کے ساتھ ہمارا موازنہ نہ کریں. شکریہ. آپ کے سوال 1 بائی 1. ایک منٹ, ایک سوال ادھر سے آپ کریں. بیٹھ جاؤ آپ سب بیٹھ. وفاق نے چشمہ, لیفٹ کنال اور کچھی کدار اور بلوچستان اور کیپی لہریں بنا کے دینی تھی, جو ابھی تک بنا کے نہیں دی ہیں. ابھی اگر جو موجودہ گرین پاکستان کی 6 نہریں ہیں, ان کے اوپر اتفاق نہیں بنتا یا ان کو منسوخ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے نتیجے میں کہیں یہ تو نہیں آ جائے گی, وہاں تھریٹ نہیں آ جائے گی کہ ہم چشمہ لیفٹ کو یا کچھی کو, جو کیپی کے اور بلوچستان کی نہروں کو بھی روک دیں گے. یعنی ان کی تعمیر روکنے کے لیے کہیں اس میں سودے بازی کا اگر وہ تو نہیں بن رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے کہ 14D کے تحت آپ جو ارسا ایکٹ ہے اس کا 14D اگر آپ پڑھیں تو آپ ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے اندر جو پانی لے رہے ہیں. تو آلریڈی جو نہریں جن پہ کام ہو رہا ہے وہ تو صوبوں کا ایشو ہے. ہم نے تو, میں نے پہلے کہا کہ میں تو پنجاب کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر 43% کمی ہے, اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ آئندہ 43% فصل کم کاشت ہوگی. 43% کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ کا علاقے میں کنو پیدا ہو رہا ہے تو کنو وہ پھول سے پھل کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس کو ضرورت ہے پانی کی. اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ اس کو باغات کو پھل نہیں لگے گا. تو اگر آپ کی جو میجر ایکسپورٹ ہے وہ رائس ہے,
अगर 43% पानी की कमी होती है तो आपका 43% राइस कम होगा। सो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर चूंकि सिस्टम के अंदर 20 MAF पानी की कमी होगी, अब उसको बैठकर पहले देखें तो सही कि अगर 20 MAF यानी 2 करोड़ एकड़ फीट पानी कम हो गया है तो उसने कहां कहां पे डैमेज करना है। अगर आप नहीं बैठते, अगर आप जदीद तरीका है जो ज़राअत है वो नहीं लेकर आते, मसलन मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के अंदर पिछले साल चावल की जो फसल थी उसका बीज जो था वो खराब दिया गया। जहां पे 110 मन निकलता था वहां पे 10-10 मन निकला है। क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ है कहीं पे? क्या आपने बीज पे कोई काम किया है? क्या आप ने पेस्टिसाइड जाली दी जा रही है उस पे काम किया है? खाद पे काम किया है? इंडिया की 70 मन फी एकड़ पैदावार है गंदम की। अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आप एक साल के अंदर टर्न अराउंड कर सकते हैं फसलात के जरिए, एज़रात के जरिए। ये जो तमाशे इधर उधर के हो रहे हैं वहां पे ये कभी नहीं होता। चीन ने सबसे पहले ज़राअत के जरिए टर्न अराउंड किया, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ आया। जी नकवी साहब, चंद साहब ये बताएं कि अगर बफर्ज़ बहाल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो पीपल पार्टी का हतमी लाए अमल क्या होगा? देखिए जी, हतमी लाए अमल तो पार्टी जब बैठेगी, अभी हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। पाकिस्तान देखें क्राइसिस में कितना है। हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान को क्राइसिस से, इस रियासत को क्राइसिस से निकालना। हम मज़ीद क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहते, ना हम पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इसलिए हम हतलवस कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को, लूले लंगड़े निज़ाम को चलाया जाए, बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और मेरे ख्याल में बजट से पहले जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जो अबहाम है पब्लिक के अंदर या आप लोगों के जहन में वो अबहाम दूर हो जाएगा। जी जी दादा साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी बातें की उसमें करप्शन तक के इल्ज़ामात भी आपने पंजाब गवर्नमेंट पे लगाए, तो दूसरी जानिब राना सलाल्ला साहब ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है वज़ीर आला सिंध से भी, तो आप नहीं समझते कि आप उनके धाती हैं? तो ये जो करप्शन के इल्ज़ामात इसमें भी तो आपका हिस्सा बढ़ जाएगा फिर। और दूसरा चौधरी मंसूर साहब से भी ये सवाल है कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आप पंजाब गैस सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 43% कमी पंजाब की सिंध की नज़र आ रही है तो उस पर मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये लेटर आपसे आपके सामने रखा है, ये सिंध का नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। और अगर ये पंजाब का पानी 43% कम है, 43% के असरात होंगे मुस्तकबिल में, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के किसान को नुकसान होगा, पंजाब में चावल कम होगा जो बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बागात को कमी हो जाएगी पंजाब के अंदर पानी की, तो अगर आपको ये सिंध का मुकदमा नज़र आता है तो फिर मैं माजरत ही चाहता हूँ। दूसरी एक और देखिए, अगर ये जब से इशू चल रहा है, अगर कल इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होते हैं IPC के, वो अगर कल राब्ता कर रहे हैं तो ये पहले भी किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि ये गुत्थी जो जिसने उलझाई है वो बड़े फहम के साथ उलझाई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी नुकसान पहुंचाना है। वहाँ पे उससे कौन ताकतवर हो रहा है? वहाँ पे वो नेशनलिस्ट ताकतवर हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालत है कश्मीर के अंदर, क्या हालत है GB के अंदर, क्या हालत है KPK के अंदर, क्या हालत है बलूचिस्तान के अंदर। एक सिंध क्वाइट और काम था, वहाँ पे भी आपने ये कर दिया। और उनका ख्याल है कि ये डबल एज वेपन है, इसके ज़रिए हम पीपल्स पार्टी को सिंध में भी नुकसान पहुँचाएंगे, पंजाब में भी पहुँचाएंगे। आपने पहुँचा लिया जितना नुकसान पहुँचाना था। अगर आप संजीदा थे तो जब ये इशू शुरू हुआ था तो उसी वक्त बुलाते, उसी वक्त फ़ोन करते, कहते आओ बैठो, आओ हम तैयार हैं आपसे मीटिंग करने के लिए भी, और CCI की मीटिंग। जी एक फीमेल। जी आप ये ले लें कैनाल के मसले में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि JUI और दीगर जमातें भी कर रही हैं।
کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اس حوالے سے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک ایسا نیا عمل بنائے کہ حکومت پر دباؤ مزید بڑھے تاکہ وہ آپ کا یا تمام جماعتوں کا مطالبہ آ رہا ہے تو وہ اپنے اس منصوبے سے پیچھے ہٹے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہے آل پارٹی، ہم اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی نے اتحادی حکومتیں کی ہیں. ہم تو اتحادیوں کو تانے نہیں دینے کے عادی، اتحادیوں کو پولیٹیکل ڈیمیج کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے، اور پھر بھی ہم اپنے اتحادیوں کو، پیپل پارٹی نے اس سے پہلے جو 2008 سے 13 میں ایک کامیاب حکومت کر کے کرائسس کے باوجود دکھائی ہے، آئندہ بھی ہم وہی کریں گے. ہم ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، دہشت گردی کے اوپر بھی، کسان کے ایشو پہ بھی، پانی کے ایشو پہ بھی. اور یہ ہم جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی صرف سندھ کا یا پنجاب کا نہیں مقدمہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم آپ نہ دوبارہ کریں کہ نہریں سندھ کی ہیں یا پنجاب کی ہیں. میں پنجاب سے، میں زمیندار کاشتکار ہوں، چوہے صاحب کاشتکار ہیں، آپ آ جائیں ہماری طرف. یقین جانیں پرانا انگریز کا دیا ہوا نہری نظام ہے. مجھے ایک راجبا، ایک مائنر، ایک نہر لوئر جہلم پہ ہم رہتے ہیں، دریائے جہلم کے کنارے، دریائے چناب کے درمیان. مجھے ایک نہر میں آپ پورا پانی دکھا دیں، ٹیل پہ پانی دکھا دیں. ہم چیلنج کرتے ہیں حکومتی پارٹی کو، ہم چیلنج کرتے ہیں آج ہم موقع پہ آ جائیں. وہ تھرمامیٹر لے کے آ کے ناپ لیتے ہیں، ہر نظام بنا ہوا ہے. جس مرضی جب نہر پہ ہمارا پانی، پنجاب کے کسان کا پانی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کہاں سے پانی؟ تو وہی نظام ہے نا جو آلریڈی ہے، اسی سے آپ نے پانی دینا ہے. تو آپ پلیز اگلے کاشتکار کو تباہ نہ کریں. اور روئی زمین جو پنجابی میں جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے میرا زمین، ایک ہوتی ہے روئی. اریگیشن زمین روئی زمین کو زیادہ آباد کرتی ہے. ہمارے علاقوں میں بھی ہماری آج زمین میرا ہے، وہاں کوئی نہری نظام نہیں ہے کیونکہ وہاں ٹیوب ویل سے پانی ہم دے رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے دے رہے ہیں. بارانی علاقوں میں کون سا نہری نظام ہے؟ ہمارے نہروں کے ساتھ جو میرا زمین ہے. آپ میرا زمین کو چھوڑ کے چولستان کو آباد کرنے چلے ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ صوبوں کو لڑانا. یہ اس کی ہم بات کریں. اور حکومت، ہم نظام کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. اگر حکومت عوام کے خلاف فیصلہ کرے گی، ہم یقیناً اس کو کنڈیم کریں گے، مذمت کریں گے. خواہ بجٹ ہو، خواہ کوئی پالیسی ہو، خواہ کاشتکار کی آواز ہو. بلاول صاحب نے جو سپیچ کی تھی، انہوں نے کسان دشمن پالیسیوں پہ تنقید کی ہے، کسی کی ذات پہ نہیں کی. اور ہم آئندہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں خود بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی دیں گے کہ آپ ہمارے لیڈرز کو یا ہمارے باپ دادا کو آپ کچھ نہ کہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جی ابھی آپ نے چودھری صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ گندم کا کرائسس ہے، گندم کی قیمت فکس نہیں ہو رہی ہے. ایک ایشو باردانے کا بھی ہوتا ہے. باردانہ اگر گندم صحیح ہو جاتی ہے، پچھلے کافی عرصے سے ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ گندم اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو باردانے کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اس میں پاسکو کا کیا کردار ہے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی باردانے پر کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور کھاد کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ باردانہ تے تام آئے گا جو گندم خریدن گئے تھے وہ نہ آئے جھگڑا ہی مقابلہ ہے. جی آپ کہ رانا ثناء اللہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے پیاز کے ایشو پر رابطے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بالخصوص جو سندھ کے رہنما ہیں. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ رابطہ کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ. تو کیا ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بڑوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے اس ایشو؟ دیکھیں جی، رابطہ رانا صاحب نے کیا ہے، لیکن رانا صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ انہوں نے ٹریفک کھلوانے کے لیے جو سندھ میں نیشنلسٹ اور وکلاء نے جو روڈز بلاک کی ہوئی ہیں، کل ہمارے منسٹر نے، پروونشل منسٹر نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے کوئی سیاسی طور پہ کینالز کے اوپر، میرا خیال ہے وہ پراپر رابطہ ان کو کرنا چاہیے یا زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ. تو جب وہ کریں گے، ابھی تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سیریس رابطہ کیا ہو. جب کیا ہوگا تو پارٹی کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم ضرور آپ کو اس کی ساری انفارمیشن دیں گے. جی 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 صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کینالز کا مسئلہ ہے کہ یہ حکومت کا ہے یا کسی اور سے یہ ایشو ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے بس کی بات ہے، اس کو حل کرے گا اور سسٹم کی مجبوری میں پیپلز پارٹی مزید کتنا اپنا نقصان کرے گی؟ اگر وزیر اعظم بے بس ہے تو اس کا جواب تو وزیر اعظم ہی دے سکتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا. ان کے اختیارات کتنے ہیں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں ہیلی کاپٹر پہ بھی ان کو دیکھتا ہوں، اسمبلی میں بھی وزیر اعظم وہ ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ رہتے ہیں، سی سی آئی کی میٹنگ بھی انہوں نے چیئر کرنی ہے. آئین تو یہی کہتا ہے. میں اس کا جواب تو وہی دے سکتا. جی بھائی جان، آخری آپ سے کروں گا. تعلق پنجاب سے، چودھری صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے. پنجاب میں کسان اس وقت
بہت زیادہ پریشان ہے. 110 ارب روپے کا جو اعلان کیا جا رہا ہے ان کے لیے جو خود پہلے آڑتی ہیں, جنہوں نے پہلے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور اب یہ پنجاب حکومت جو ہے جس طرح سے کسانوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کوئی لایا عمل اختیار کرنے جا رہی ہے؟ کیا آپ کی CEC کا کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اہم ترین معاملے پر؟ کیونکہ اس وقت جو پنجاب کا عام آدمی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پنجاب کی مرکزی قیادت میں آپ ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی مرکزی قیادت میں آپ ہیں, تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو زراعت بیک بون ہے اور کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب شہید بی بی نے 1.5 لاکھ کا ٹریکٹر دیا تھا, جس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب اور مرحوم یوسف طالپور صاحب عدالتوں کے چکر لگاتے رہے, جیل بھی گئے. آج اس ٹریکٹر کی قیمت ہے 70 لاکھ, جس کو ہم پنجابی میں روسی ٹریکٹر کہتے ہیں, بیلاروس کا بنا ہوا. آج اس کی قیمت 70 لاکھ ہے. آپ دیکھ لیں 5000 بار ایکڑ جو جیلی وارثوں نے اعلان کیا ہے, تو وہ 5000 بار ایکڑ اور 1.5 لاکھ سے 70 لاکھ کا ٹریکٹر, آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کاشتکار کے لیے کتنے مخلص ہے. کاشتکار, میرے بھائی نے پہلے کھاد کی قیمت کا سوال کیا, ان کو نہیں پتا کہ DAP 15,000 کی مل رہی ہے, یوریا 5,000 سے اوپر ہے, یا اس کے اوپر جو پیسٹی سائیڈ استعمال ہوتی ہیں وہ قیمت 4,000 5,000 سے اوپر چلی گئی ہے. پوٹاش کی قیمت کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا. ڈیزل کی قیمت کیا ہے جو کسان استعمال کرتا ہے کسی کو, کیونکہ یہ اس طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کو بابو چلا رہے ہیں, ٹیکنوکریٹ, جیلی ٹیکنوکریٹ چلا رہے ہیں, جینون ٹیکنوکریٹ بھی نہیں چلا رہے, ان کے اپنے جو خود ساختہ ٹیکنوکریٹ ہیں. تو یہ پھر جب ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے لوگ پالیسی میکنگ میں نہیں ہوں گے, جب سیاسی لوگوں سے آپ مشاورت نہیں کریں گے, ہم اتحادی تب اپنے آپ کو ایگزیکٹو میں مانیں گے جب ہم ان کی پالیسیز میں ہم شامل ہوں گے, پھر ہم اس کی اونرشپ بھی لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم پالیسی میں شامل نہیں ہوں گے, خواہ کسان کی پالیسی ہو, خواہ پرائیویٹائزیشن آف اسکولوں کی پالیسی ہو, اسپتال بیچنے کی پالیسی ہو, نہری نظام کو تباہ کرنے کی پالیسی ہو, تو اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے. اچھا, ایک صرف ایک آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں ہم ادھر ابھی جانا نہیں چاہ رہے. جو پنجاب کی کاسمیٹک ریفارمز ہیں ہمیں پتہ ہے ایک ایک کا, ہم ابھی ادھر جانا نہیں چاہ رہے چونکہ ایشو اس وقت یہ ہے, اس پہ بھی آئیں گے. صرف ایک ریفارم کی میں بات کسانوں کے حوالے سے کر دوں. انہوں نے کہا کہ 10,000 کسانوں کو ٹریکٹر پہ 10 لاکھ ہم روپیہ دیں گے, اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے کسان سارے پیسے جمع کرائے. جیسے چاند صاحب نے کہا کہ 70 لاکھ کا ٹریکٹر ہے یا 60 لاکھ کا ہے, تو پہلے وہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ روپیہ جمع کرائے. اس کی گندم گئی, اس کی مکی گئی, اس کی ساری فصلیں گئیں, وہ کہاں سے لے کر آئے؟ نیٹ پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس. اور اگر آپ زرعی بینک کی طرف جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً 31% کے قریب جو سارا ملا کے 30-31% انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو سو جو اس وقت کی کیفیت ہے, ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ریفارمز ساری کی ساری جو ابھی آپ نے بات کی, وہ بھی ہوئی ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے.